بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 کرامات کون کون سی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شادی۔ اور ہاں، آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب سوالات جو کیے گئے تھے کہ وہ کون سے نبی ہیں جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی دلچسپ علمی واقعات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہے، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آشناس کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کسی معاملے کی رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے ادب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ پھر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگے کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات اور بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القری کیوں کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ زمین اس کے نیچے بچھائی گئی اس لیے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور اس کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہے۔ آسمان دوم کا نام فدون یا قیوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدوم یا المعروم ہے اور اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم کا نام ہیرون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجما ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کیوں کبھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کو پوجنا شروع کیا، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ کون نبی ہے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے،
جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام قرار دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور وہ جب پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام سمان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اور اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف سے کس نبی کو مابعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مابعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اور اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ وہ عدم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، اس نے 1 خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جیسے آنسو نکلے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کا ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطاف کے کھائے جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا، اور انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا، اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔
ان لوگوں کے سوال پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف میل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ عالم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے اور اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، علم لامحدود ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی رہتی ہے اور علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی آ جاتی ہے اور علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوراً جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ کوئی والد، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور کون سا وہ پتھر ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمام سوالات کے جواب یہ ہیں کہ وہ مرد جس کا نہ والد ہے اور نہ والدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچگی کا درد شروع ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ 2 دوست جس کی آپس میں کبھی دوستی نہیں بنے گی وہ موت اور زندگی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ نے درست جواب دیے ہیں، آپ واقعی علم کے سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نصیب ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تھے، جو دوسرے اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جالہانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح کم عمر لڑکوں میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ میں گو عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرے کیے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کی امانتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کا حکم فرمایا۔ شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پرسکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے بستر پر موجود ہیں اور وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مقامی رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن اعظم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مباشرت طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے قافلے میں سے ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور اس کے پاس جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شجاعت کے جواہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا
اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی طرف لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلاد وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھوڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھوڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جاں بازو کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھوڑ سواروں کے سردار امرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے ابن سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی عیانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس مارکے میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ اور مقدر میں ہے۔ اس موقع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بھی بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کے سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان مارکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم تھے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کر کے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا علم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورۃ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کا نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا ایک اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس سے سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکامات سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کافی واقفیت حاصل رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موضوع پرمساس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پورے 30 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد رہی اور زمانہ خلافت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اور حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہم عصر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایتیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ اور اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ علی، جب تم 2 آدمیوں کو جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہر عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا میں شامل رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعون کر لیا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل میں بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ایک زوردار وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں شہادت کا وہ مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اسی بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت کوشش کی تھی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا کہ حضرت علی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے، یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہذا تم اس راز کو آشنا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا اللہ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، حضرت ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے۔ وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے پھر انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا ہے، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا تھے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے اسے کیا نہیں، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب اسے سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ عورت سے پوچھا کہ اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کے ساتھ تیرا اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یا علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میں اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو اسے ماں کی محبت اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے جب پوچھا گیا تو واقعی اس نے کہا، سپاہی نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے جب یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا یا نہیں؟ اس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کرنے کے لیے اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر کی مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر سے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے۔
وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھدوایا تو اس کی قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گیا تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 تھیں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دیا اور کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض درہم رکھ لیجئے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ 5 درہم خود رکھنے اور 3 دوسرے کو دینے پر باضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہاں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والوں سے کہا جب تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص نے ادب سے کہا کہ سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے کہ میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ 8 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا جائے کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں تو ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو اسی طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھائے، باقی بچا 1 ٹکڑا وہ تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے کھائے اور باقی 7 تیسرے شخص نے کھائے۔ اس شخص نے تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا حق 1 درہم کا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ آفرین ہے منصف پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کی ذہانت کے متعلق یوں ہے کہ 3 آدمیوں کے درمیان 17 اونٹ کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ان میں سے ایک کا آدھا حصہ تھا، دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا نامہ حصہ تھا، اور ہر ایک صحیح اور مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا، مگر 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ ذبح کیے صحیح فیصلہ کر دوں اور فیصلے میں آسانی کے لیے اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملایا تو اونٹ 18 ہو گئے۔ تو آپ نے ان میں سے آدھے حصے والے مالک کو کہا کہ تم اپنا آدھا حصہ الگ کر لو، تو اس نے 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ پھر آپ نے تہائی حصے والے سے فرمایا کہ تم اپنا تہائی حصہ یعنی 6 اونٹ الگ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے نامے حصے والے سے فرمایا کہ تم 18 کا نامہ حصہ یعنی 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 اونٹ لے لیے۔ اسی طرح یہ سب 17 اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ تینوں حصے داروں نے اس تقسیم کو پسند فرمایا اور اس فیصلے پر خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ کی کراماتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر
ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب تھا جس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی کہ وہاں سے جا کر پانی پی لیں۔ بس یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور پھر وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ہاتھ ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہوا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کے تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ نبی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص زہر کرے گا یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ زہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کو دل سے قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے جیسے جبہ پہن کر نکلتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے اس راز کے بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے سے باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑے میں باہر آتے ہیں اور انہیں سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس بارے میں لوگوں سے کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ رات کو اس سے باتیں کریں تو یہ بھی پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ میرے والد نے کہا کہ آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دبلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ آپ کو نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ آپ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں میرے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر اس پر حملہ ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا اور وہ واپس آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کے ہمراہ گئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے،
اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا کی کہ اے اللہ گرمیوں اور سردیوں سے اس کی آنکھ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بر حرف درست نکلا تو آپ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور مصلحت کا طریقہ بھی میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہیں کبھی بھی مشکل پیش آئے بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے کی بات بھی مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سننے کے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کیا کرتا تھا، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور کس شان سے فتح حاصل ہوئی، یہ واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت ازواج اور کثرت اولاد تھی، یعنی آپ کی بیویاں بھی بہت تھیں اور اولاد بھی بہت ساری تھیں۔ کثرت ازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور ان کے اتنے فائدے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے، فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ کرام بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بلکہ ہر صحابی ایسا ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں، ٹوٹل 9 شادیاں، یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیک وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض روایت سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے تکلیف دی۔ بعض محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا کہ اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی دوسری شادی نہ کرے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی پرورش کے لیے بھی ایک خادمہ اور عورت چاہیے تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے رشتے کی تلاش کری۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی، کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا، مگر یہ ایک نیک سیرت سچی اور پاکیزہ خاتون تھی جنہوں نے پہلے دن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ میری اس فاطمہ تو زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ ایسی عظیم و شان اور مثالی عورت
جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی کسی محرم کی نظر نہ پڑے، تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں۔ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام یہ رکھے گئے: عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ۔ یہ چاروں بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے حسن و حسین کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کریں، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کا غلام بن کر رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ چاروں سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے۔ ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دو بیٹے حسن و حسین سے تھی، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان دونوں شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ ناظرین، بلکہ آپ کو یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے تو پہلے مجھے لگے۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس، تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی نے، جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے، عجیب و غریب جواب دیا۔ آپ کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا کہ جا عباس پانی لے آ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی لینے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کی آنکھ پر بھی تیر لگا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے کے بعد جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے تھے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے تھے اور آنکھوں سے عرض کرنے لگے کہ ان تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر نکالے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا، میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف میں آپ کو زندگی میں نہ دیتا۔ ناظرین، یہ تو تھی ایک بیٹے کی داستان۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے کربلا کی جنگ یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو غنی سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر بتایا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گئے۔ تو اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا
کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا۔ وہ اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں میں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔